ساحل دین کا جو کوشچن ہے آپ کا بنیادی میں وہ بنیادی فرق بتا رہا ہوں. اب ساحل دین کے جو نظریات ہیں اس میں ایگریشن جو ہے وہ وہی شدت پسندی ہے جو شدت پسندی عدیم ہاشمی کی ہے. وہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. صحیح. ایکسٹریمزم ورڈ کو بہت نیگیٹو کنوٹیشن دی جاتی ہے آج کل کے دور میں. اچھا آپ کے تیسرے بھائی کا کہاں ہوتے ہیں وہ؟ ان کا کبھی میں نے دیکھا. وہ ہمارے سب سے بڑے بھائی ہیں. ان کا نام ہے منزل ارتکاز. منزل ارتکاز. اچھا. منزل ارتکاز عدیم، ساحل اعزاز عدیم، ذریعہ انداز عدیم. ٹیکنیکلی ہمارے یہ نام ہیں رضا نورسل عدیم، رسولوں کی چادر. اچھا رضا نورسل. لیکن وہ جو میرے بڑے بھائی، دیکھیں میرا یہ اعتراض ہے، میں اپنے بڑے بھائی سے فون پہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم خائن ہو، یہ تم خیانت کر رہے ہو. اچھا. وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ تم عام آدمی نہیں ہو بھائی، تم کس عدیم ہاشمی کے گھر سے باہر نہیں پلے. تمہارے پاس اتنا ڈیٹا ہے، اتنا کانٹینٹ ہے جو تمہارا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیلیور اٹ. گنے چنے 2 لوگوں کو اگر آپ سائٹ پہ کر دیں تو باقی سب شاید معاشرے کے سب سے بے ادب لوگ ہیں. وہ باقاعدہ اردو ادب کے لیے باعث بے ادبی ہیں. اچھا. یہ بڑے سخت جملے ہیں آپ کے. یہ بڑے نرم جملے ہیں میرے. اچھا. تم جب نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہو نماز کے بعد، تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا قویو یا قویو اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، تو تمہارا حافظہ جو ہے وہ کبھی تمہیں امبیرس نہیں کرے گا. تمہارا حافظہ تمہیں کام آئے گا. صنم پتھر کی مورت ہے. واہ. محبت بت پرستی ہے. صنم پتھر کی مورت ہے. پرستاروں کو مت روکو، پرستش رک نہیں سکتی. یہ ایک طرز عقیدت ہے. صنم جس کا خدا سا ہو سو یہ اس کی شریعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا اور جمعہ کو ہم کرتے ہیں ریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں بڑی مختلف نوعیت کی گفتگو ہوگی اور آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ذریعہ بھائی، سب سے پہلے تو جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا لوگوں کا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں کنفیوژن تھی ڈے کی. ایک ڈیٹ ہم نے چینج کی تو نہیں پہنچ سکے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اب ہم دوبارہ اس سیشن کو کب کر رہے ہیں لائیو. تو میرا یہ مشورہ ہے اور آڈینس بھی سن رہی ہے، ہم یہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اسکرین پہ ایک نمبر ہے، یہی نمبر آپ کو اس کی ویڈیو اس پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں جب آپ جائیں گے تو یہ لکھا ہوگا نمبر. اس نمبر پہ آپ نے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور پروفیشن، یہ 3 چیزیں لکھ کے ٹیکسٹ کر دینی ہیں. وہ ہمارے پاس نوٹ ہو جائے گا، اور جیسی ڈے، وینیو، ڈیٹ فائنلائز ہوگا ہم آپ کو کال کر لیں گے اور ہمارے ٹیم کا کوئی نمائندہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو اس کے متعلق انفارمیشن دے دے گا. میرے خیال میں بڑا سمپل سا پروسیس ہے. اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی کوئی فیس ہے. اس کی کوئی فی نہیں ہوتی، یہ فری آف کاسٹ سیشن ہوتا ہے. کسی بھی پارٹیسپینٹ سے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے، اور اس کے لیے آپ کو بس جسٹ رجسٹرڈ کرانا ہے، اور رجسٹرڈ کرانے کے بعد جب آپ کو کال کی جائے گی تو ڈے بتا دیا جائے گا. تو یہ تو وضاحت ہو گئی اس چیز کی سر کہ ہم نیکسٹ سیشن کب کر رہے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سر آغاز میں ہی دوسری چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مسٹیسزم کے کورس کے حوالے سے 2 ویک پہلے جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا اس میں مینشن کیا تھا. تو جن لوگوں نے مسٹیسزم کے کورس کو جوائن کرنا ہے وہ ڈیزائن ہو چکا ہے، اور وہ لوگ بھی میسج کر کے یہ مینشن کر دیں کہ ہم کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں. اسی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں ایک اور نمبر ہے،
وہاں پہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیں وائس نوٹ کی صورت میں یا ٹیکسٹ کی صورت میں، تو آپ کو رابطہ کر لیا جائے گا. اور یہ کورس جو ہے وہ جلد ہی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. مے بی سر دسمبر کے اینڈ میں، نومبر کے اینڈ میں، سوری نومبر کے اینڈ میں. تو جتنے لوگ رجسٹرڈ کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کلوز کر لیں. اور آج ضیاب بھائی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ منفرد ایسے ہے. اس سے پہلے ہم جتنے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ ہماری گفتگو کے درمیان طے ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے. جب ضیاب بھائی آتے ہیں اسٹوڈیو میں تو ہم شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضیاب ہاشمی صاحب کون ہیں اور یہ اتنی مفید گفتگو کیسے کرتے ہیں، کہاں سے سیکھی. آپ کے بارے میں اتنے پرتجسس سوالات میں کومنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں، تو مجھے لگا کہ کیوں نہ ان سارے سوالات کو آج ایڈریس کر لیا جائے، اور تاکہ جن لوگوں کو آپ کے بارے میں نہیں پتہ وہ جان جائیں. تو آغاز یہاں سے کریں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بچپن وہ کہاں گزرا، اور کوئکلی ایک ریویو دیں اپنے سٹارٹ سے آج کی ڈیٹ تک کا. اچھا، ویسے تو بڑی محبت کی بات ہے یہ کہ کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں ایسے جواب دوں کہ بورنگ نہ ہو جائے کام. کیونکہ قطع کلامی کی معذرت. اس کے بعد ہم نے ضیاب ہاشمی صاحب سے پوئٹری بھی سننی ہے بہت زبردست. آج کی پوڈ کاسٹ میں عدیم ہاشمی صاحب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے راز کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی. آپ اینڈ تک کنیکٹ رہیے گا. جی پلیز. بچپن جی میرا زیادہ یعنی کچھ بچپن میری پیدائش مری کی ہے. مری کی. اچھا. کیونکہ میری پیدائش میرے مدر کا جو ننھال ہے وہ کیونکہ مری سے ہے، تو اس لیے میری پیدائش مری کی ہے. ارلی ایئرز جو ہیں وہ پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول مری سے میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول جو ہے وہ سسٹر پیٹریشیا جو ہوتی تھیں وہ ان کی پرنسپل تھی. میں ان سے کچھ عرصے پہلے ملنے بھی گیا. اچھا. اور میں نے بلکہ کچھ تصاویر اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالی تھیں ان کے ساتھ میرا جو وقت گزرا. تو مری میں پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول سے پڑھے. پھر امریکہ چلے گئے، وہاں شکاگو میں پڑھتے رہے. گئے تو سیدھا پہلے الاسکا میں تھے، لیکن شکاگو میں پڑھتے رہے امریکہ میں. پھر اس کے بعد زندگی کبھی کہاں لے گئی کبھی کہاں لے گئی. اور پھر لیکن اپنے ملک سے ایک محبت تھی ہمیشہ سے، آج بھی ہے. اور آج بھی اگر میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو ہفتے 2 ہفتے کے بعد میری بس ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں نے گھر جانا ہے واپس. اچھا، گھر سے ایک اور چیز کہ کیونکہ میرا زیادہ وقت پنڈی اسلام آباد میں گزرا ہے، تو میں لاہور بھی جاتا ہوں نا تو میں ہوم سک ہو جاتا ہوں. اچھا. یعنی اس لیول کا کہ اچھا ہماری بچپن کی ایک اور بات کہ ہمارے گھر میں اجازت نہیں تھی کہ مغرب کے بعد آپ گھر سے باہر پائے جائیں. ہاں جی. یعنی والد صاحب سخت تھے، وہ کہتے تھے اگر مغرب کی اذان تم نے باہر سن لی تو پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فجر کے بعد آنا، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں. سوری. تو ابھی بھی میں لاہور میں ہوتا ہوں یا شہر سے باہر ہوتا ہوں اور مغرب کا ایک بڑا اسٹرینج افیکٹ ہوتا ہے میرے پہ کہ مجھے گھر یاد آتا ہے، چاہے کسی بھی شہر میں ہوں. میں کہتا ہوں میں بھاگ پہنچوں واپس اسلام آباد. اور ایسے سینس آف ریلیف ہوتا ہے جب اسلام آباد انٹر ہو جاتے ہیں کہ اوکے گھر واپس آ گئے. تو میری یہ جو ہوم سکنس ہے یہ میری برقرار ہے. میں نے بلکہ اپنے شاعری میں بھی ایک اس ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مانا کہ دل فریب تیرا یہ جہان ہے. مانا کہ دل فریب تیرا یہ جہان ہے، لیکن میرے خدا مجھے گھر جانا چاہیے. تو مجھے وہ ہوم سکنس بھی برقرار رہتی ہے. اچھا، اب کیونکہ شاعری کا ذکر چل ہی پڑا، بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہوں کہ
آپ کی پوئٹری جو ہے وہ بڑی پاورفل پوئٹری ہے، اور ہم تو اکثر جب ہماری نشست ہوتی ہے میری اور دریاب بھائی کی تو بڑے اشعار سننے کو ملتے ہیں. تو آپ کی کوئی آفیشیلی کتاب تو ابھی میرے خیال میں لانچ نہیں ہوئی. ایک تو اس کی وجہ بھی میں جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی پسندیدہ غزلیں ہیں اور چند اشعار وہ اگر آپ پلیز سنائیں، اور تاکہ اس کے بعد ہم پھر اس کو کنیکٹ کر سکیں آپ کے والد صاحب کی پوئٹری کے ساتھ. اچھا، ویسے مجھے عموماً یاد نہیں رہتے ہیں اپنے اشعار اب زیادہ، اور پہلے میں آپ کے اس وجہ پہ آ جاتا ہوں، اسی وجہ سے یاد نہیں رہتے کیونکہ، اور اسی لیے کتاب بھی ابھی تک نہیں آئی، اور پتہ نہیں شاید کتاب آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ چلیں پہلے میں کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں جو مجھے یاد ہیں. اچھا چلیں، یہ جو اب آپ نے کیوں کہ کہہ کے چھوڑ دیا یہ ہم بھول جائیں گے کیونکہ گفتگو میں کہیں یہ اسکپ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ کیوں کہ آگے ایک بڑی خاص کہانی میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ برس پہلے، ایکچولی ایگزیکٹلی 5-1 برس پہلے، کچھ ایسا حادثہ رونما ہوا. اچھا، حادثے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ یا ایسی کوئی بات. میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اندر، ان کے دل میں، ان کے وجود میں حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں. سو مچ سو کہ میں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ میرے وجود کا یہ انہدام ختم بھی ہو، the collapse of myself. میرے وجود کا یہ انہدام ختم بھی ہو، یہ اختتام ہے تو اختتام ختم بھی ہو. تو میرے اندر کچھ حادثات رونما ہوئے کچھ برس پہلے. اچھا، وہ اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی انسان کے اوپر کئی دفعہ اخبار کی کوئی خبر بھی بجلی بن کے گر سکتی ہے. تو اب میں اس حادثے کی تو گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا حادثہ رونما ہوا، اس لیے نہیں کہ کوئی پرسنل چیز ہے، اس لیے کہ وہ ٹاپک کے لیے غیر ضروری چیز ہے. اس کا جو افیکٹ تھا وہ اس حادثے سے زیادہ بڑا تھا. اس حادثے نے میرے ساتھ یہ کیا کہ میں نے اپنی آڈینس چینج کر دی یاسر بھائی. اچھا، اور میں نے کیا آڈینس چینج کر لی؟ مجھے ایک آڈینس دکھائی دی جو شاید مجھ سے پہلے چھپی ہوئی تھی. اس حادثے نے میرا پرسپیکٹو کھولا اور میری آڈینس چینج ہو گئی. اور اس آڈینس نے مجھے لگا ایسا، مجھے محسوس ہوا کہ اس آڈینس نے مجھے سٹیج آفر کی. اچھا، کہ بھیا تم جو سوچتے ہو، جو لکھتے ہو، جو، کیونکہ میں نثر بھی لکھتا ہوں، پروز بھی لکھتا ہوں، میں کچھ مضامین لکھ رہا ہوں، وہ مضامین انشاءاللہ میں ضرور پبلش کروں گا، کیونکہ اس میں اصلاحی ایسپیکٹ ہے کہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، اس سے کریکشن ہو جائے، جیسے میری ہوئی میرے اساتذہ اور میرے مشاہدات سے. اس آڈینس نے مجھے سٹیج آفر کر دی، اور اٹس ناٹ کہ میں کوئی خیالی گفتگو کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا احساس دلایا اس آڈینس نے کہ اب آپ سٹیج پہ آنے کے قابل ہیں. تو جیسے میں اس سٹیج پہ جانے لگا تو مجھے اچانک سے اپنا لکھا ہوا سب کچھ جو ہے وہ بہت، اب کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ کفران نعمت کے زمرے میں نہ آ جائے. مجھے اپنا کہا لکھا سب کچھ بہت ہلکا لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ آڈینس بہت بلند پایا تھی. اور اس کے بعد سے پتہ نہیں یہ احساس ہوا کہ یا تو میں سب کچھ ری ڈو کر کے اس کو بہتر کروں،
یا میں صرف اس آڈینس کے لیے لکھوں اور صرف اسی آڈینس کو سناؤں. اور وہ آڈینس ہے وہ تمام فرشتے، تمام ارواح جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اگر کوئی چیز پہنچ جائے، اگر اس قابل ہو کہ وہ ان کو اس سٹیج پہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ان تک پہنچ جائے کہ شاید اس قابل کوئی ایکٹ ہے، کوئی ایسا پلے ہے کہ وہ کہیں کہ یہ آپ بھی دیکھیے، یو نو. اچھا جی، اگر ممکن ہو تو اس حادثے کو ہم واقعے کا نام دے کے وہ سنا دیں، کیا ہوا تھا؟ وہ حادثہ یہ تھا کہ کبھی کبھی ہم اپنے رشتوں میں، تعلقات میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ دو لوگوں کا جو تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، ماں باپ ہوں، ہم تعلق میں ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ یہ کہ میں نے کتنا کمپرومائز کرنا ہے، میں نے کتنا امپرووائز کرنا ہے، میں نے کتنا کسٹمائز کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں کسی کو پسند آ جاؤں. میرا آپ سے جو کنیکشن ہے یا یاسر بھائی، اس میں میری کوشش یہ ہونی چاہیے ہر وقت کہ میری کون سی چیز ایسی ہو جو آپ کو، آپ کے لیے باعث افتخار ہو. آپ کہیں یار اس سے دوستی کر کے مجھے فخر ہوا، اس کا تعلق رکھ کے فخر ہوتا ہے مجھے. یا باعث مسرت ہو، اگر باعث افتخار نہ بھی ہو تو باعث مسرت تو ہو کہ یار مل کے خوشی ہوتی ہے وقت گزارنے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب میں ایفرٹ کرتا ہوں، میں اس کے لیے کچھ ایفرٹ کروں اور آپ کہیں یار دیکھو دس پرسن از ناٹ دا سیم پرسن اینی مور. اس نے اپنے آپ کو میرے مطابقت میں لانے کے لیے کسٹمائز کیا، آپ نے اپنے کچھ ادائیں، کچھ چیزیں چینج کی. تو وہ جو حادثہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے میرے تعلق میں مجھے لگا کہ میں نے شاید اپنے آپ کو تراشتے تراشتے کچھ ضرب زیادہ زور کی لگا کے اپنا آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کئی دفعہ مورتی بناتے ہوئے تیشہ زور سے لگ جاتا ہے تو وہ پوری مورتی ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مورتی نہیں رہتی، پھر وہ مورتی ایک ڈیمیجڈ پیس ہوتی ہے. وہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے جو ریپیئر نہیں ہو سکتا. اس کمپرومائز امپرووائز میں نے وہ تیشہ زور سے لگتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا، اور مجھے لگا کہ وہ مورتی ٹوٹ گئی. اچھا تو اب بھی بہت سارے لوگ زندگی میں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا شادی کے اوپر. جی بالکل. تو اس میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا تھا کہ کمپرومائز کی لائف سے بہتر ہے ایک حد تک کہ پھر وہ کوئی فیصلہ لے لیا جائے. سوری. کسی شخص کو یہ پتہ کیسے لگے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں نے ضرب زور سے لگا دی، یہ زور کی ضرب مجھ سے لگ گئی ہے اب خود پہ اور مورتی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. بعض لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اتنی ضربیں لگاتے ہیں پھر ان دو حصوں کو 10 اور 10 میں 100 اور پھر ریت کے ذروں تک لے جاتے ہیں، باوجود اس کے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی شاید کچھ گنجائش باقی ہے. تو کوئی پیمانہ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو یا آپ کو کوئی پوچھے تو آپ اسے یہ بتا سکیں کہ ایسی کیفیت جب انسان پہ آنے لگے تو سمجھے کہ اب مزید ضرب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آسان الفاظ میں کہ اپنی شخصیت میں مزید ٹویسٹ اگر پیدا کیا میں نے تو یہ لچک اب ختم ہوگی اور یہ ٹوٹے گا.
یاسر بھائی یہ بڑا خطرناک سوال ہے، کیونکہ اس کے دو رنگ ہیں. ایک تو رنگ ہے جو ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو کمپرومائز اور امپرووائز پہ ڈالنا ہے، لیکن ایک رنگ ہے محبت کا. محبت تو آپ کے ذرات کو بھی، آپ یعنی ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں تو وہ ذرے بھی کافی نہیں ہوتے. میں اس پہ آپ کو ایک اپنی نظم سناتا ہوں. ہاں جی. اب اس نظم میں یہ مجھ سے، میں کبھی محبت پہ نہیں لکھتا. میری جب کتاب آئے گی آپ غور کریں گے کہ محبت سے بھری کتاب ہے، عشق سے بھری کتاب ہے، لیکن اس میں محبت ٹاپک نہیں ہے. اس کا ایسنس محبت ہوگا لیکن ٹاپک محبت نہیں. تو مجھے جب میرے عزیز و اقارب نے، دوستوں، قریبی دوستوں نے کہا کہ محبت پہ کیوں نہیں لکھتے، تو پھر میں نے جان بوجھ کے محبت پہ نظم لکھی تھی. اس کا ٹائٹل ہے محبت بت پرستی ہے. محبت بت پرستی ہے. بت پرستی ہے. اب وہ ایسے ہے کہ محبت بت پرستی ہے، صنم پتھر کی مورت ہے. واہ. محبت بت پرستی ہے، صنم پتھر کی مورت ہے. پرستاروں کو مت روکو، پرستش رک نہیں سکتی، یہ ایک طرز عقیدت ہے. صنم جس کا خدا سا ہو، سو یہ اس کی شریعت ہے. پٹخنے دو اسے سر کو، یہی حسن طریقت ہے. عمل اس کا پرستش ہے، محبت اس کی نیت ہے. نما آخر نمو سے ہے، یعنی کوئی کاپی کسی اوریجنل سے نکلتی ہے، یعنی وہ خوش نما ہے، وہ چاند نما ہے، چاند سے تشبیہ دی جاتی. نما آخر نمو سے ہے، نظر کی آرزو سے ہے، عبادت جستجو سے ہے، خضوع سے ہے، خشوع سے ہے، پرستش بھی شروع سے ہے. زمانے نے محبت کو رخ سنگسار کرنا ہے. زمانے نے محبت کو رخ سنگسار کرنا ہے. پرستش نے ابد کی بھی حدوں کو پار کرنا ہے. پرستاروں کو روکے سے پرستش ختم نہ ہوگی. جلے خود آگ جتنا بھی، یہ جل کر بھسم نہ ہوگی. یہ لا فانی ہے، لا محدود ہے اور لا مکانی ہے. یہ لا فانی ہے، لا محدود ہے اور لا مکانی ہے. کہے کوئی لکھے کوئی، لکھائے رقم نہ ہوگی، پرستش ختم نہ ہوگی. کسی کو بت سمجھ کر جس خدا کی دید ملتی ہے، وہی اصل حقیقت ہے. کسی کو بت سمجھ کر جس خدا کی دید ملتی ہے، وہی اصل حقیقت ہے. عظیمت ہی عظیمت ہے، دکھاوا آدمیت ہے. نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، خلافت ہے، عجب وسعت میں وحدت ہے. صنم کو پھر کوئی جو بت کہے تو ہے قصور اس کا. صنم کو پھر کوئی جو بت کہے تو ہے قصور اس کا. بلندی پر ہو یا پستی میں دل اس کا، شعور اس کا. صنم جس کا خدا سا ہو، صنم پھر ہے غرور اس کا. بھلے دل میں ہو روز و شب، عجب حسرت ظہور اس کا. اب اس کی دید کو ترسا کوئی کعبہ تلاشے ہے. اب اس کی دید کو
ترسا کوئی کعبہ تلاشے ہے, اسی کی دید کی خاطر کوئی گر بت تراشے ہے, تو یہ فرط محبت ہے. غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, دہر کیا, آگہی کیا ہے, یہ جرت ہے, جسارت ہے, بصیرت ہے, بصارت ہے. واہ. اب یہ میں نے کیوں نظم سنائی آپ؟ دریا بھائی آپ نے تو نظم سنانے کے بعد نا پتہ نہیں کیوں میرے کانوں میں کچھ تالیوں کی آواز گونج رہی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بھائی پھر تم اس کے نظم کا مقصد پورا ہو گیا. ہاں مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہی آپ رکے, پتہ نہیں شاید آڈینس جو ابھی سن رہے ہیں یہ ان کی گونج ہم تک پہنچ گئی. بہرحال آپ کنٹینیو کریں. یہ آپ کی محبت کی تالیوں کی گونج تھی. اب آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں میں نے یہ نظم کیوں سنائی. میں اپنے آپ کو وقف کر دوں کسی کی محبت میں, تو یہ جملہ تراشنے میں بہت خوبصورت ہے. یہ لفاظی کی انتہا ہے. اس کی حقیقت انتہائی دردناک اور خوفناک ہے. میں نے اپنی بڑی ہی ایونٹ فل زندگی, مجھ سے اکثر لوگ دوست قریبی پوچھتے ہیں یار تو سوتا بہت کم ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں یار کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے تمہیں کہ رات کے آخری پہر میں تم کوئی بہت انٹرسٹنگ فلم یا پروگرام دیکھ رہے ہو اور نیند کے جھٹکے بھی تمہیں آ رہے ہیں, لیکن تم فلم اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ تم دیکھے جا رہے ہو. کہتے ہیں ہاں ہوا ہے. میں نے کہا یار میری زندگی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے سونے نہیں دیتی. اللہ نے میرے پر اتنی کرم نوازی کی ہے کہ میری زندگی اتنی ایونٹ فل رہی ہے یاسر بھائی کہ میں جتنا بیان کروں وہ جھوٹ ہے, وہ لگے گا کہ فسانہ ہے, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں وہ اس طرف نہ جاؤں. یہ میں نے کیوں کہا ہے, میں نے بڑے بڑے فنکار محبت کرنے والے دیکھے ہیں اپنی زندگی, لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی. ایسا ایسا شاہکار کہ اپنی محبت جو ہے وہ ادنا لگنی شروع ہو گئی. ایسا ایسا فنکار کہ جو وہ امیر خسرو کی بڑی خوبصورت ایک ربائی ہے, یعنی 4 شعر ہیں مجھے بڑے پسند ہیں وہ فارسی میں. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. کہ میں تو بن گیا تو میں بن گئی, میں جسم بن گیا تو جان بن گئی, تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور. اب خسرو کی محبت جو ہے کا جو خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ پہچان نہ سکے, آپ کہیں یار تم تو وہ بن گئے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو. رانجھا میں رانجھے وچ اور دسے نہ کوئی. تو محبت تو کہتی ہے کہ آپ نے جو ریزہ ریزہ ذرے بھی دکھائے وہ آپ ہیں, محبت نہیں کر سکے آپ. آپ نے ریزہ ریزہ ہو کے دوبارہ سے جڑنا ہے اور اپنے محبوب کی صورت میں جڑنا ہے, تو یہ محبت ہے. اب جس محبت کو میں اپنی زندگی میں دیکھ سکا, سمجھ سکا, اس کی میں بات کر. تو میں نے ایسے ایسے فنکار دیکھے, شاہکار دیکھے. اچھا دریاب بھائی, حافظہ جو ہے آپ کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. میری آپ سے اب کافی ملاقاتیں ہیں, بڑی لمبی لمبی نشست ہماری ہوتی ہے, اور ابھی ہم آپ سے اب پوئٹری بھی سنیں گے مزید. تو آپ کو اتنا کچھ, میں بڑا امیز ہوتا ہوں. ایک وقت میں آپ کو کتابوں کے اتنے اسٹرانگ, اتنے لمبے لمبے ریفرنس بھی یاد ہیں. ہم جب قرآن کریم کے حوالے پہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ, آلدو کہ ہم پوڈ کاسٹ پہ بہت ساری چیزیں نہیں ریکارڈ کر رہے ہوتے, تو آپ فوراً سے اس ریفرنس بلکہ حوالے, اب لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی
سوال میں آپ نے وہ ایگزیکٹ لفظ کا ترجمہ پوچھنے کی کوشش کی. اب جنہوں نے وہ دیکھی ہوگی انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون سے کس کو ریفر کر رہا ہوں. پھر اب جب ہم پوئٹری پہ بات کرتے ہیں تو آپ اتنی ساری پوئٹری آپ کے ذہن نشین کر رکھی ہے آپ نے, واقعات, اور اب آپ نے خود کہا حادثات سے بھرپور زندگی. یہ اتنا کچھ جو ہے, میں اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو یقین جانیے کہ مجھے بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کسی چھوٹے سی چیز کو کنکلوڈ کرنے کے لیے, اور پھر اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی. آپ بچپن سے ہی ایسے تھے, آپ کو یاد رہ جاتی تھی چیزیں, یا یہ بعد میں ہوا؟ اچھا, یہ اچھا سوال ہے. پہلی بات تو کہ یہ آئی تھینک یو فار سچ بیوٹیفل ورڈس. اصل میں ایسا نہیں ہے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں. اچھا سوری, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ حافظہ اچھا ہے وہ. اور وہ میری والدہ نے مجھے بہت بچپن میں ایک ٹرک سکھائی تھی. اچھا چلیں, یہ بڑا زبردست ہوگا. جی, اور وہ بھی کیونکہ ہوا یہ, پہلے میں قصہ سنا دیتا ہوں کہ میں ہوم ورک کے بارے میں بڑا بدنام تھا اسکول میں. میرے ٹیچرز مجھ سے تنگ تھے ہوم ورک کے بارے میں. اچھا. وہ کہتے تھے کہ ہم بلیک بورڈ کے اوپر کچھ لکھتے ہیں, تم ہوم ورک کے کاپی پہ کچھ لکھ کے لاتے ہو, اگر مہربانی کر کے لکھ کے لے آؤ تو. تو میں انہیں کہتا تھا دیکھیں جی آپ نے جو لکھا بلیک بورڈ پہ, مجھے جو سمجھایا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اب میں نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا. تو کہتے نہیں, آپ نے ویسا ہی لکھنا جیسا کہ ہم نے بتایا. اور اصلی بات کیا تھی کہ مجھے نہیں یاد رہتا تھا کہ انہوں نے کیا بتایا. مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا کیا بتایا, مجھے ورڈز نہیں یاد رہتے تھے, میرا حافظہ کمزور تھا. تو میری والدہ نے کہا کہ بھائی یہ شکایتیں تمہاری اسکول سے آتی ہیں اور یہ بڑی جینوئن شکایتیں ہیں. تو میں کہتا ہوں اچھا, میں والدہ کو بتا دیا, میں نے کہا جی یہ مسئلہ. تو انہوں نے کہا پھر تم ایک کام کیا کرو, تم جب نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہو نماز کے بعد, تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا قویو یا قویو اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو. تو تمہارا حافظہ جو ہے وہ کبھی تمہیں امبیرس نہیں کرے گا, تمہارا حافظہ تمہیں کام آئے گا. اچھا دریاب بھائی, یہ پھر حافظہ وہاں پہ بھی یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جب ان کے پیپرز ہوتے ہیں, اور میں تو سب کو یہ کہتا ہوں. ہاں جی, دو صورتیں بتاتا ہوں میں لوگوں کو. اچھا. ایک صورت یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو کریں, اور ایک میں کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو کریں. دل پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو میں ان کو کہتا ہوں جو دل کے حافظے کی گفتگو سیو کرنا چاہتے ہیں, جو دماغ کے جو رٹا لگانا چاہتے ہیں, جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کریں. تو یقین کریں وہ آپ کے جو بھی سن رہے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ امیڈیٹ آپ کو افیکٹ دکھائیں گے اس کا. یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے. یہ کبھی اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے ناموں کی صفات کی کیا برکات ہے, لیکن بڑی اچھا اس کی کوئی اب کیونکہ اب نا اس کے نیچے کومنٹ آنا شروع ہو جائیں گے, ہم اس کو بھی یہاں پہ واضح کر دیتے ہیں. یا کبھی 3 دفعہ پوری تسبیح 100 دفعہ پڑھ لیں. اور خاص طور پہ کیونکہ میں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کے پیپرز ہو رہے ہیں جن کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں. دیکھیے میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے میں یہ تک پڑھا ہے کہ جب وہ دم کرتے تھے کسی کے درد کے لیے تو وہ اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دم کرنے کا کہتے تھے اور پڑھتے تھے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ فوکس آپ کا, اگر میں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں تو میرا فوکس اس چیز پہ کہ میرا میموری بینک جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. اچھا, تو یہ دل والی کیا سٹوری ہے؟ دل والی سٹوری یہ ہے کہ میرا یہ ذاتی ماننا ہے, اب اگین ایک کنٹروورشل بات نہ بن جائے, کہ دل کا جو حافظہ ہوتا ہے اس کا دماغ کے حافظے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ انڈیپینڈنٹ حافظہ ہوتا ہے. یعنی میرا دماغ ان چیزوں کو سٹور کر رہا ہے جن چیزوں میں, جیسے پڑھائی ہے, میں نے جیسے قرآن پاک کا کوئی بات کرتا ہے نا تو حافظ کے دل میں قرآن اترتا ہے. یہ میں آپ کو ایک
اپنی سوچ بتا رہا ہوں, اس سے لوگ شاید اتفاق نہ کریں. قرآن دل میں حفظ ہوتا ہے, دماغ میں حفظ نہیں ہوتا. صحیح. اور انسانی علوم اگر ایسے ہیں کہ وہ کسی کے دل میں اتر رہے ہیں تو وہ, ابھی آپ نے کہا کہ شعر یاد رہتے ہیں, آپ یقین کریں مجھے جو شعر یاد رہتے ہیں وہ اس وقت میرے ریکال ہوتے ہیں جب میں اس کا کوئی کنیکشن اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہوں. ویسے آپ مجھے کہیں نا مرزا غالب کے 100 شعر سناؤ تو میں کہوں گا شاید مجھے 100 شعر نہیں یاد مرزا غالب کے. لیکن اگر میں نے کوئی مضمون لکھنا ہے جس میں میں کوئی دل سے کوئی گفتگو کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ, اور وہ ٹاپک میرے دل کے قریب ہے, تو میں شاید 250 شعر لکھ دوں اس میں خالی مرزا غالب کے, اس ایک ٹاپک پہ شاید 250 شعر یاد آ جائے مجھے. تو یہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میرے دل کا حافظہ کون سا چل رہا ہے اور دماغ کا حافظہ کون سا چل رہا ہے. اچھا, وہ کوئی شعر کا مصرع بھی ہے شاید, پتہ نہیں میرے ایسا ہے بھی نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری. اچھا اچھا. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, ہاں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو دل کا جو حافظہ ہے یہ الگ سے ہے. اچھا, اب آپ نے اتنا کچھ ماشاءاللہ لکھ چھوڑا, تو کتابوں کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پوئٹری کو سٹارٹ کیے, ساتھ ساتھ ہم نا دریاب بھائی سے آج کے پوڈ کاسٹ میں پوئٹری اینڈ تک سنتے جائیں گے. بکس کے حوالے سے آپ کے کتب جو ہیں وہ ان کی اشاعت سے متعلق بڑے سوالات ہیں, اور یہ شاید پہلے بھی بہت سارے لوگ تو بلکہ یہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس اسٹور سے ملیں گی, انہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ آپ کی کتب شائع ہو چکی ہیں اور مل نہیں رہی. جی ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. تو ابھی تک تو آپ کی کوئی کتاب منظر عام پہ نہیں آئی, تو پھر کب آئے گی؟ اب یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے. اچھا جیسے بھائی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں کوئی 9-10 کتابیں لکھ چکا ہوں. اچھا, میں نے پبلش نہیں کی ابھی وہ, یعنی فکشن بیسڈ 3 ناولز ہیں جو میں لکھ چکا ہوں. میں نے بلکہ ہمارے جو گرے لاؤنج کے آڈینس ہیں ان کو ان کے ٹاپکس اور ان کی کچھ یعنی ان کے ٹائٹلز اور ان کے کچھ ٹاپکس تک شیئر کیے ہوئے ہیں ان سے. اب پہلے میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ ابھی تک پبلش کی نہیں ہوئی. میرے والد صاحب کی کلیات تیار ہے جو ان کی شاعری کی کلیات ہے, فقط وہ ان کے پلیز, ان کے باقی دیگر جو انہوں نے کام کیا وہ نہیں, صرف شاعری کی جو 5 کتابوں کا مجموعہ ہے وہ کلیات کی صورت میں تیار ہے چھپنے کے لیے. وہ تھوڑا سا پبلیکیشن کا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے. وہ ہے میرا پہلا مائل سٹون. انشاءاللہ جیسے ہی میں وہ کتاب پبلش کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر کتاب کے بعد کتاب انشاءاللہ وہ میری 9-10 کتابیں منظر عام پہ ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائیں. ریڈی ٹو پبلش ہیں؟ ریڈی ٹو پبلش الحمدللہ. اور پوئٹری کی بھی؟ پوئٹری کی ایک کتاب ہے اس میں. اچھا, پوئٹری کی ایک کتاب ہے. اچھا, باقی ایک فلسفے کی کتاب ہے. صحیح. فکشن ہے 2 ایک. اچھا میں فکشن بھی اس لیے فکشن کہہ رہا ہوں میں جان بوجھ کے, کیونکہ اس میں جیسے میں نے پچھلی آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں میں نے ذکر کیا تھا ٹرانزٹ ناول کے بارے میں. وہ ناول ٹرانزٹ جو ہے وہ فکشن بیس ہے کیونکہ اس میں عالم ارواح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر دنیا پہ آتا ہے, پھر واپس برزخ آتا ہے اور برزخ کے بعد کی زندگی ہے اس میں. تو میں نے فکشن کی آڑ میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز بھی ڈال دیے. کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں مانتا ہوں جو بیان کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یقین کی کیفیت میں نہیں جائیں گے, ان کا انجام یقین کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اتنی ڈھیر ساری باتیں ہیں جو ضروری ہیں پہنچانی, اس پہ لوگ یقین نہیں کریں گے. تو میں نے ان کو فکشن کی آڑ میں بہت سے ایسی چیزیں بیان کر دی جو میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ کہہ رہا ہوں. کتاب میں میں نے یہ نہیں لکھا ہوا, کتاب میں نے اس کو کہانی کی صورت میں فسانے کی صورت میں وہ بہت سی کتابیں فسانے سے بھرپور کتابیں جو ہے, یہ میں آپ کو انسائٹ دے رہا ہوں, اس میں 70% چیزیں ایسی ہیں
جو میں ایکسپیرینس کی بیس چاہے اپنا چاہے کسی کا ایکسپیرینس جو مجھ تک پہنچا ہے, اس کے ایکسپیرینس کو میں نے پھنسانے کی صورت میں لکھ دیا. وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک پبلش ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں اس موضوع پہ ڈیلیبریٹلی کوئی سوال آج تک کسی پوڈ کاسٹ میں شاید ایک آدھ دفعہ شروع میں کیا نہیں کرتا, کیونکہ اس کے نا بڑے غلط سے مفہوم لوگ نکالتے ہیں. ساحل بھائی اور آپ کی شخصیت میں بہت فرق ہے. اچھا, میں اب آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. میں ویڈیو کو یا لوگوں کے پوڈ کاسٹ, کیونکہ میری ساحل بھائی سے بھی ملاقاتیں آپ سے بھی ہیں اور ان سے بھی پوڈ کاسٹ ہو چکے ہیں, بلکہ شاید 2 یا 3. تو یہ ایک ہی گھر میں, ٹھیک ہے, انہیں والدین کی سرپرستی میں, اور شاید ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہوں گے. تو یہ اسکول کا ڈفرینس کیوں ہے دونوں کا؟ ڈفرینس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے, لیکن شاید جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ وہ ان کے کانسیپٹس اور آپ کے کانسیپٹس میں ایک فرق ہے. اگر ہم اس کو تضاد نہ بھی کہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے تو یوزلی ایک ہی ہونا چاہیے. اچھا, اس کی ویسے تو کچھ 2-4 بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہماری سوچ میں فرق ہے, لیکن وہ ان پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. ویسے میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یونیکنیس انسان کو عطا کی ہے, یہ ہماری سوسائٹی یا ہمارے گھروں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ایک کی کاپی دوسری کو بنا دیا جائے, اسی کی کاپی بنا دیں. بڑا بیٹا کامیاب ہے تو صاحب وہ ایسے جیسے ہو جاؤ, تو ویسے ہی بنو. ہمارے گھر میں ایک یہ معاملہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ جیسا وہ ہے ویسے بن جاؤ. یہ یعنی ڈانٹ جھڑک میں یہ جملہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ تم بڑے بھائی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے. یہ والا جملہ تک نہیں بولا جاتا تھا. صحیح. شاید میرے والد صاحب اور میری والدہ جو ہیں وہ ان کو اچھا لگتا تھا کہ یہ چاروں بہن بھائی مختلف ہیں. ہماری ایک چھوٹی بہن بھی ہے, وہ یعنی ہم چاروں مختلف. صحیح. لیکن بنیادی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, عدیم ہاشمی مرحوم جو ہیں وہ 2-3 پرسنالٹیز کا نام ہے. یہ جو کلیات آ رہی ہے عدیم صاحب کی, اس پہ میں نے جو شروع میں نے پریفیس لکھا ہے اس کا, دیباچہ, اور وہ دیباچہ ہی کانٹروورشل ہے جس کی وجہ سے کتاب نہیں چھپ پا رہی ایکچولی. یہ جو کلیات عدیم ہاشمی کا جو ڈیلے ہے 1 سال کا, وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ دیباچہ جو میں نے لکھا وہ بس کسی طرح سے کسی کی غلطی سے یا کسی کی سوچی سمجھی حرکت کی وجہ سے وہ دیباچہ جو ہے وہ ادبی حلقے میں پبلک کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے مجھے ریٹیلیشن فیس کرنی پڑی, کیونکہ ہمارا ادبی حلقہ اصل میں بڑا بے ادب ہے. اچھا. ہمارا جو پاکستان کا ادبی حلقہ ہے وہ اتنا بے ادب ہے کہ گنے چنے 2 لوگوں کو اگر آپ سائڈ پہ کر دیں تو باقی سب شاید معاشرے کے سب سے بے ادب لوگ ہیں. وہ باقاعدہ اردو ادب کے لیے باعث بے ادبی ہیں. اچھا, یہ بڑے سخت جملے ہیں آپ کے. یہ بڑے نرم جملے ہیں میرے. اچھا. میں وہ جملے اور ایکسپینڈ کر سکتا ہوں, اور آپ کسی اہل زبان کو سینسیبل جینوئن اہل زبان کو شاعر کو آپ دعوت دیں تو وہ پہلے آنسوؤں سے رو کے آپ کو یہ میرے جملے دہرائیں گے, کیونکہ وہ افیکٹیز ہیں ان کے. میرے اوپر تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ میری پرسنالٹی کی ایک سائیڈ ہے جس میں میں سخن فہمی شعر سے لگاؤ ہے, شعر کہتا ہوں, والد صاحب کی وجہ سے بھی بلڈ میں بھی ہے شاید. جو ہے ہی فقط شاعر, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف شاعر ہیں, ان کی پرسنالٹی ایک, جو امیر خسرو نے کہا نا کہ من تو شدم,
وہ شاعر بن چکے ہیں, ان سے اب آپ شاعر جدا نہیں کر سکتے. وہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بھی شاعر ہیں, وہ ماں باپ بچے کے ریلیشن شپ میں بھی شاعر ہے, وہ دوست میں بھی شاعر, وہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے شاعر ہیں. وہ ہیں افیکٹیز اس بے ادب حلقے کے, جو حلوے والا حلقہ نہیں ہے, وہ ہاتھی والا حلقہ ہے. یہ حلقہ ادب جو ہے, یہ اتنے ہلکے لوگ ہیں پائے جاتے ہیں ادبی حلقے میں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ 20 منٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے ان لوگوں کو. یہ بڑی سیڈ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو ہمارے اردو ادب کا ڈیمائز آیا ہے, تنزلی جو آئی ہے, زوال جو آیا, یہ ان لوگوں کی وجہ سے آیا. اب وجہ کیا ہے, میں آپ کو یعنی یہ میں نے یہ کیوں ساری بات کی, جب میرا دباچہ ان لوگوں میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے کالز کرنی شروع کر دی. انہوں نے میرا نمبر, کیونکہ ظاہر ہے پبلشر کے پاس نمبر تھا اور پبلشر کے پاس دباچہ تھا, انہوں نے مجھے کالز کرنی شروع, ایک کے بعد ایک, کہ آپ یہ دباچہ نہیں چھاپ سکتے. میں نے کہا بھائی آپ کس حق سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دباچہ نہیں چھاپ سکتا؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی 2-3 کتابوں کا تو مجھے پتہ ہے, میں نے تو نہیں کبھی آپ کو فون کر کے کہا کہ آپ یہ کتاب نہیں چھاپ سکتے. آپ ایک کتاب خالی چھاپ دیں, آپ ایک طرف اپنا نام لکھ کے اینڈ میں اپنے محبوبہ کا نام لکھ کے چھاپیں, کون روک سکتا ہے آپ مجھے کس حق سے دباچہ چھاپنے سے؟ آپ نے دباچے میں یہ کہہ دیا, آپ نے دباچے میں وہ کہہ دیا, آپ نے تنقید بھی کر دیا, آپ نے فلاں بھی کر. میں نے کہا میں جو دل کرتا ہے کروں بھائی میرے دباچے میں, آپ اس کا کاؤنٹر لکھ کے جواب میں دیں, آپ اس کے بارے میں جو آپ نے بولنا ہے, جو رائے رکھتے ہیں. وہ دباچہ اس طرح سے وائرل ہوا ود ان دا ادبی کمیونٹی کہ میں نے پھر پبلشر کو کہا کہ بھائی میاں یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو آپ نے علمی خیانت کی. ہاؤ کین یو لیٹ اے ڈاکیومنٹ آف مائن بی اسپریڈ آؤٹ سائڈ بفور اٹس بینگ پبلشڈ. جیسے ہماری پوڈ کاسٹ چل رہی ہو, آپ نے فرائیڈے کو یہ پوڈ کاسٹ آپ ایئر کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے ادارے میں سے آپ کے اس جگہ میں سے کوئی کلپ پہلے سے نکال دے تو آپ اپنے آپ کہیں گے یہ کیا ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا. پھر مجھے کیا اب مزے کی آپ کو بات بتاؤں, عدیم ہاشمی مرحوم نے ایک بات کہی ہوئی ہے اپنے دباچوں میں, اور اس میں ایک لائن ہے. میرے ایک دوست ہیں شراز بھائی, بڑے نفیس آدمی ہیں وہ بھی, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا میرے والد صاحب کی کتاب کا کلپ تصویر. اس میں عدیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کتاب کسی شاعر کی کتاب جائے نہ جائے دباچہ ضرور چلا جاتا ہے آگے. اور انہوں نے مجھے جب وہ بھیجا تصویر میں کہ دیکھیں آپ کے والد صاحب نے پہلے ہی کہا تھا, اور آپ کا دباچہ کتاب سے پہلے, اور آپ کے والد صاحب کی کتاب سے, یہ بھی نہیں کہ میری کتاب, تو میری کتاب آنی ہے. اب میری کتاب کیا ظلم ڈھائے گی ان کے اوپر, وہ تو الگ بحث ہے. یہ میرا ایک دباچہ ہے جس نے ایک واویلا پیدا کر دیا ان لوگوں میں. اینی وے پوائنٹ کیا ہے کہ یہ اس لیول کا ہمارا ادبی حلقہ ہے کہ میرا دباچہ ہضم نہیں ہو رہا ان سے, جس کی وجہ سے 1 سال سے اوپر ہو گیا وہ کتاب نہیں چھپ پا رہی. اب میں پبلشر ہی چینج کرنے پہ آ گیا ہوں کہ بھائی میں پھر کسی اور پبلشر سے کروا دیتا ہوں. عدیم ہاشمی کی کتاب پبلش کرنے کے لیے پبلیکیشن ہاؤسز ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, یہ کوئی عام آدمی کی کتاب نہیں ہے. صرف اس پبلشر کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ آخری چند کتب جو ہے میرے والد صاحب کی وہاں سے چھپی تھیں, اور میں نے ان کے والد صاحب کو اپن کی زندگی میں یہ کہتے سنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری باقی کی کتابیں بھی یہیں سے پبلش ہوں گی. تو میں نے کہا چلے وہ وصیت سمجھ کے میں ان تک لے گیا. لیکن یہ سلوک اچھا, یہ آپ نے ہم جب کتب کی طرف آ رہے تھے تو اس میں آپ کہتا کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے. اب عدیم صاحب کی ایک شخصیت ہے شاعر کی, ٹھیک ہے. ویسے تو عدیم صاحب ساری زندگی ایک رائٹر ہی رہے, یعنی میں نے جیسے کہا تھا کچھ لوگ صرف شاعر ہوتے ہیں, عدیم صاحب صرف شاعر ہی تھے. لیکن اگر آپ ان کی شاعری کی ایگریشن دیکھیں نا, کہ محبت ہو کہ نفرت ہو بھرا رہتا ہوں شدت سے, محبت ہو کہ نفرت ہو بھرا رہتا ہوں شدت سے, جدھر سے آئے یہ دریا ادھر ہی موڑ دیتا ہوں. عدیم صاحب اس لیول کے شدت پسند آدمی تھے. اب یا یہ شدت یا اسی غزل, یہ سب سے ان کی شدت بھری غزل ہے. یہ بڑی مشہور غزل ہے ان کی کہ
ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं, जिसे मैं छोड़ देता हूं उसे मैं छोड़ देता हूं। यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूं। वाह। मोहब्बत हो कि नफरत हो भरा रहता हूँ शिद्दत से, जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें ना ले जाएं, मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें ना ले जाएं, घरौंदे रेत के तामीर करके फोड़ देता हूँ। वाह। अदीम अब तक वही बचपन वही तखरीबकारी है, अदीम अब तक वही बचपन वही तखरीबकारी है, कफस को तोड़ देता हूँ परिंदे छोड़ देता हूँ। ना ये वो शिद्दत भरी पर्सनैलिटी है अदीम हाशमी की, और ये साइड आपको नजर आएगी साहिल अदीम में ज्यादा। अच्छा, साहिल अदीम का जो क्वेश्चन है आपका बुनियादी, जो मैं वो बुनियादी फर्क बता रहा हूँ। अब साहिल अदीम के जो नज़रियात हैं उसमें एग्रेशन जो है वो वही शिद्दत पसंदी है जो शिद्दत पसंदी अदीम हाशमी की है, वो एक्सट्रीमिज़म नहीं है। सही। एक्सट्रीमिज़म वर्ड को बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन दी जाती है आजकल के दौर में। असल में एक्सट्रीमिज़म तो मोहब्बत की पहचान होती है। जो मोहब्बत में एक्सट्रीमिस्ट नहीं है उसको मोहब्बत की अलीबे भी नहीं पता। राइट, ठीक है। वो मोहब्बत के दर्जात कहीं इंतहा को जाते हैं तो इश्क के बादलों तक पहुंचना शुरू होता है इंसान, और फिर कहीं कोई मनाजिल शुरू होती। तो जिसने मोहब्बत की एक्सट्रीम नहीं देखी उसने तो इश्क की इब्तदा नहीं देखी। तो साहिल अदीम के अंदर जो जज्बात हैं उसकी शिद्दत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अदीम हाशमी साहब को देखा है सारी ज़िंदगी, तो मैं आई कैन रिलेट के ही इज़ मोर क्लोज इन दिस एस्पेक्ट टू फादर। लेकिन अदीम हाशमी साहब की एक सॉफ्टर साइड भी थी। अब मेरे साथ अल्लाह की तरफ से फजल क्या रहा कि अदीम साहब की हर महफिल में, जब मैं उनके घुटने तक था तब से उनकी हर महफिल में मैं बैठा रहता था खामोशी से और सुनता रहता था। और क्या क्या उस्ताद लेवल के लोग आते थे, कभी उनके अदबी हलके के लोग, तो कभी प्रोफेसर्स आते थे, तो कभी प्रोड्यूसर्स आते थे, डायरेक्टर्स होते थे, तो कभी चेस प्लेयर्स होते थे, यानी सब फाइनेस्ट लोग अदीम साहब के सुबह से लेकर शाम तक की एक उनकी नशिस्तें होती थी। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर नशिस्त में पाया जाऊँ। तो वो सारे रंग में देखता था अदीम हाशमी साहब की पर्सनैलिटी के, जो बाकी बहन भाई देखने से कासिर थे। ठीक है। तो मेरे पास अब डीप डाउन इनसाइड मेरी परवरिश हो रही थी, और उसमें कुछ एस्पेक्ट्स मेरी पर्सनालिटी के ऑन द हायर साइड जा रहे थे, कुछ जिन्हें ट्रीटमेंट चल रही थी मेरी पर्सनालिटी की। तो मैंने क्या देखा कि जब साहिल और बड़ा भाई मेरे, जब हम ग्रो हो रहे थे, तो जो चीज़ मैं देखता था ना कि मेरे बड़े भाई में मेरे वालिद साहब की पर्सनालिटी की ये चीज़ आ रही है, तो मैं चूज़ करता था कि क्या मुझे अदीम साहब का अक्स बड़े भाई में इर्तिकाज़ में जो नज़र आ रहा है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्या साहिल अदीम में जो शिद्दत पसंदी नज़र आ रही है वो अच्छी लग रही है कि नहीं। आई हैड द लिबर्टी टू चूज़। तो मैंने क्या चूज़ किया कि अदीम हाशमी साहब की एक बात बड़ी ख़तरनाक थी, वो था उनका इन सारे रंगों का बैलेंस। अच्छा, आप यकीन करें कि अब ये मेरे वालिद साहब हैं तो लगेगा कि वालिद साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अदीम साहब का जो दिबाचा भी लिखा है वो मैंने उसमें अदीम हाशमी लिख के लिखा है कि अदीम हाशमी को मैंने जिन रंगों में देखा, मैं दिबाचे में वो बयान कर रहा हूँ। मैंने डैडी को या वालिद साहब को नहीं, एज अ पर्सन अदीम हाशमी। ठीक है। तो मेरे लिए जो उनकी पर्सनैलिटी की सबसे खूबसूरत बात है कि इतना कुछ कंटेन कैसे होता है, इतनी रंग पर्सनैलिटी के
ٹھہرتے کیسے ہیں ایک جگہ پہ. وہ جو ٹھہراؤ ہے وہ ہے آرٹ, وہ ہے فن. اور اگر میں یہ سب کو یہ کہتا ہوں, اپنے سننے والوں کو بھی, اپنے جاننے والوں کو بھی, کہ اپنے بچوں میں ایک چیز آپ لے آئیں تو آپ کامیاب ماں باپ ہیں. کیونکہ اس نے ساری دنیا کی انرجیز آبزرو کرنی ہے, آپ روک نہیں سکتے. صحیح. یہ آب و ہوا بھری ہوئی ہے ایسی ایسی چیزوں سے کہ سائنس کو بھی پوری طرح نہیں پتا کہ آب و ہوا میں کل ملا کے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ وہ ڈسکور کر چکے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. بالکل. جو چھپی ہوئی چیزیں وہ تو سائنس تو اس کو مانتی ہی نہیں, وہ ڈسکور کیا کرے گی. ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اپنے بچوں کو آبزرو کریں کہ آج میرا بیٹا اسکول گیا ہے یا میری بیٹی اسکول گئی ہے, آج یہ کسی اور تاثر کے ساتھ آئی ہے, تو فوری طور پہ مجھے, چاہے وہ اچھا تاثر ہے چاہے وہ برا تاثر ہے, فوری طور پہ میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں اور ٹاپک پہ نہ ہوں. یہ نہ بتاؤں کہ میں نے تاثر کیا دیکھا, کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بتانے سے وہ کوئی امیڈیٹ ریئیکشن دے کے اس کو دبا دے, چھپا دے, یا کچھ, کیا معلوم کیا بچہ کیسے ریئیکٹ کرے. اس کو موقع دوں کہ وہ اپنے اس تاثر کو بیان کرے. آپ یقین کریں, مجھے سب سے اچھی چیز اپنے بچوں میں کیا لگتی ہے, میں جب اپنے بچوں سے کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میں ان کو آؤٹ آف دا ٹاپک کسی چیز پہ گفتگو شروع کرتا ہوں. اچھا. تاکہ وہ والے ٹاپک پہ خود پہنچیں جو ٹاپک اس کو تنگ کر رہا ہے اس وقت, جو اس کے تاثر میں چھپا ہو. صحیح. کئی دفعہ بڑا وقت لگ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بے چینی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا جو میں جس وجہ سے میں. آپ کا بچہ ایک پرسن ہے. ہم اپنے بچوں کو پرسن نہیں سمجھتے, ہم اپنے بچوں کو بچہ سمجھتے ہیں. یہ بڑا زبردست جملہ ہے. آپ یقین کریں کہ میں اپنے بچے کو آپ کے سامنے لے آؤں گا نا, تو آپ اس کو بڑی اور طرح سے اس کو پہلے تو آپ رسپیکٹ دے رہے ہوں گے اس کو کہ یار یہ میرے دوست کا بچہ ہے, تو میرا اس سے بانڈ بننا چاہیے. تو میں کہیں اس کو اوور فرینک نہ ہو جاؤں, یا کہیں اس کو شائع نہ کر دوں یا نروس نہ کر. یہی ادا اپنے بچے کے ساتھ ہونی چاہیے انسان کی, کہ یہ بھی ایک پرسن ہے. واہ. کہیں یہ میری کوئی بات کہیں شائع نہ ہو. آپ یقین کریں جتنا the reason why I love teaching is because teaching کو میں جان گیا ہوں کہ ٹیچنگ نہیں ہوتی, ٹیچنگ لرننگ ہوتی ہے. لیکن دریاب بھائی اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی کسی دوست کا بچہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ تھوڑے کرٹیس بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح سے کیونکہ آپ اس سے ہونے والی کسی بھی غلطی, کسی بھی جملے یا کسی بھی حرکت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, اور آپ اس وقت اس کی اصلاح نہیں کرتے, یا آپ شاید ججمنٹل بھی نہیں ہو رہے ہوتے, شارٹ سپین ہوتا ہے. اپنے بچے کو لے کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہماری کسی بھی گفتگو, کسی بھی رائے یا کسی بھی قسم کا خیال جو اس کے ذہن میں پختہ ہونے کے بعد اس کی تربیت کا حصہ بن جائے گا, اس کے ہم ذمہ دار ہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ کانشیسلی بچوں کو روک بھی رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر انہیں ڈانٹ ٹپٹ بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی اس بات سے کوئی یہ مفہوم نہ لے لے کہ کسی بھی کیس میں بچے کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے اور سپر فرینک رہ کے, یا آپ یہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ پوچھنا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو موقع دیکھیں. جو آپ نے بات کی نا کہ ہم کرٹیس ہوتے ہیں دوسرے دوست کے بچے, وہ کرٹیسی میرا بچہ بھی ڈیزرو کرتا ہے. جیسے ہم اس کرٹیسی کا بیریئر توڑتے ہیں, کیونکہ فرینکنیس ہوتی ہے, بچہ ساتھ گروتھ, وہ کرٹیسی اس کو پھر کہیں نہ کہیں تو ملتی ہے نا. ہاں جی. وہ جہاں ملتی ہے وہاں اس کا پرسن باہر آتا ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ہمارے اسکول ٹیچرز میری ہمیشہ اپنے ان دوستوں سے یہ
شکوہ رہتا ہے کہ جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں تو بڑا ڈیووٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ پڑھاتے ہیں. اپنے بچے کا جب ایگزام ہوتا ہے اس کو اس طرح نہیں پڑھاتے. نیچرلی آپ کسی بھی ٹیچر سے پوچھ لیں, ابھی جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں گے, کہیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے. ایکسیپشنس کی بات نہیں کر رہا, ایک دو لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, میں ایکسیپشنس کی بات نہیں کر رہا. ایک ٹیچر ان بچوں کو ڈیووشن سے پڑھا رہا ہے جن کے وہ تنخواہ لے رہا ہے جس اسکول سے, سوری, صرف اس لیے نہیں کہ وہ تنخواہ لے رہا ہے, کیونکہ اس کی پرسنالٹی کا وہ ٹیچر باہر ہی تب آتا ہے جب اس کے سامنے اس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ اس کلاس روم کی طرح کیوں نہیں ٹریٹ کرتا. آپ یقین کریں, کلاس کی سب سے خوبصورت چیز مجھے کیا لگتی ہے جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا ہوں, وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ, کہ وہاں پہ نا مجھے موقع دیا جا رہا ہے, ایک اسٹیج ہے میرے لیے وہ, جہاں ٹیچر کہہ رہے ہیں اچھا دریاب آپ بتائیں. وہ اس کی کرٹسی نے مجھے عزت دی ہے. جیسے اس نے مجھے وہ عزت دی ہے, یہ نہیں کہ وہ ماں باپ عزت نہیں دیتے, وہ یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایک لائم لائٹ آ گئی ہے, ایک اسپاٹ لائٹ آتی ہے, ایک دم بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا نروس بھی ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس گین ہوتا ہے تو مقرر بنتا ہے, وہ تقریریں کرتا ہے. اس کے بعد اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں, فنکشنس پہ تقریریں. اسکول میں جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے. میں اپنے اسکول کا سب سے مشہور بچہ تھا, سب سے مشہور. ہمارے اسکول میں الیکشنز بھی ہوتے تھے, پریزیڈنٹ کے, تو جنرل سیکرٹری کے, اور کلاس ریپرزینٹیو کے, یعنی سب کو پتہ ہوتا تھا ریاض ہاشمی نے الیکشن جیت جانے. اور میں اسکول کے اپنے سے جونیئر اور اپنے سے سینئر اسکول کے یعنی کلاس کے بچوں سب مجھ سے واقف تھے. ریاض ہاشمی کو سارا اسکول جانتا تھا, اسپیچ کر رہا ہے, نعت پہ پڑھتا تھا میں, اور کچھ جو اسپورٹس میں بھی تھا. Everybody knew me, and when I used to come home, اگر مجھے میرے گھر میں وہ ماحول نہیں ملے گا تو میں ڈپرائیو ہو گیا ہوں گھر میں جا کے. تو ہمارے گھر میں اچھی چیز کیا تھی کہ والد صاحب مجھ سے شعر بھی سن رہے ہیں, مجھ سے کوئی غزل سن رہے ہیں, کوئی گانا آتا ہے تو گانا سنا, کوئی نعت آتی ہے تو نعت سنا, کچھ یعنی ہی وڈ, بیکاز ہی واز پراؤڈلی, کیونکہ وہ ٹیچر رہے ہیں, بڑے عمر انہوں نے پڑھایا, شاید اس لیے ان کے اندر یہ بات تھی. ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا. ہمارا گھر, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں بھی چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا. میرے گھر میں اچھی چیز کیا تھی, ہمارے والد صاحب, ہم سٹار تھے اپنے گھر میں. ہمارے والد صاحب نے ہمیں سیلیبریٹیز بنایا ہوا تھا گھر میں. یہ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں ندیم ہاشمی صاحب کی پرسنالٹی کی. صحیح. ہمارا رمضان ایک انتہائی خوبصورت مہینہ ہوتا تھا, کیونکہ عین افطاری سے پہلے کا جو گھنٹہ عصر اور کی نماز کے بعد والد صاحب بیٹھ جاتے تھے اور سب اکٹھے ہو جاتے تھے. کبھی کوئی قصہ سنا رہے ہیں, گپ شپ سنا رہے ہیں, لطیفے سنا رہے ہیں, تو لطیفہ سناؤ. میں اپنے والد صاحب کی لطیفہ ڈائریکٹری تھا. اچھا. مجھے, اور میں کوئی ہلکا لطیفہ سنانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. میرے والد صاحب کو ہنسانا بڑا مشکل کام تھا, اور وہ کہتے تھے لطیفہ سنا. اب میں نے فائنسٹ لطیفے سوچنے, پڑھنے, کتابیں پھرولتا تھا میں, لطیفوں کی کتابیں خرید کے لاتا تھا. جب میں امی کے ساتھ جا رہا ہوں بک اسٹور میں, لطیفے بھی اٹھا رہا ہوں, کیوں اٹھا رہے ہوں, اس میں سے فائنسٹ لطیفے ڈیڈی کو سنانے ہوتے ہیں. اور پوری کتاب میں سے کبھی 3-4 لطیفے نکل آئے تو بڑی کامیاب کتاب ہوتی تھی میرے کاغذوں میں, کہ وہ لطیفے, یہ وہ فائنسٹ لطیفے چنے میں نے جو میرے والد صاحب کو ہنسا سکتے ہیں. انہوں نے بار اتنی اونچی سیٹ کی ہوئی تھی کہ لطیفہ بھی عام لطیفہ نہ ہو. آپ خود سوچیں پھر شعر کیسے سنائے وہ بچہ, وہ غالب سے نیچے کا تو شعر نہیں تصور کر سکتا, رائٹ. اور وہ بھی کس کو سنا رہے ہیں, جو خود استاد لیول کا شاعر ہے. تو مرزا غالب کا بھی شعر نہیں سنا سکتے, کیونکہ وہ غالب تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. سو ہر چیز کی بار اوپر جاتی جا رہی ہے. ہمیں اپنے گھروں میں, یقین کریں, اگر میری بیٹی جو ہے نا, وہ میرا بیٹا بڑا معصوم ہے, میری بیٹی جو ہے وہ سیلیبریٹی ہے. آپ میری بیٹی سے ملے نا تو وہ آپ کے سامنے معصوم ہوگی. میں آپ کو کہوں گا یاسر بھائی, کبھی میں کیمرہ لگا کے اپنے ڈرائنگ روم میں اپنی بیٹی کو دکھاؤں نا, تو کہتی ہے میں مارشل آرٹس کی بھی ماسٹر ہوں. اچھا. میں اسپورٹس کی ماسٹر ہوں, میں رائٹر ہوں, میں فلاں ہوں. اس کو وہ سارا اسٹار ہوڈ میں نے گھر میں دیا ہوا ہے. گاڈ. اور وہ پرفارم کرتی ہے, ایسا ویسا پرفارم بھی نہیں کرتی.
وہ میں چھپ چھپ کر کے ریکارڈنگ کرتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ریکارڈنگ شیئر کریں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر لیں گے. میں وہ تو ہے ہی اس قابل بیٹے کہ تیری ریکارڈنگ تو دنیا کو شیئر کرنی چاہیے. If I do not create a star out of my child, I should not expect miracles when that child is outside. میں اس کو پھر آڈینس بنا کے ہی بھیجوں گا جب بھیجوں گا. یہ میری چوائس ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ایز اے اسٹار گھر سے بھیجنا یا ایز آڈینس تالی بجانے کے لیے بھیجنا. تو میرے خیال سے آج نا یہ مہینوں پرانا سوال لوگوں کا بڑا کلیئر ہو گیا کہ جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ پہ ملٹیپل ٹائم یہ کوشچن میں نے فیس کیا. تو ایک ہی گھر میں تربیت دو بچوں کی مختلف کی جا سکتی ہے، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ سے 4 بہن بھائی ہیں. اچھا آپ کے تیسرے بھائی کا کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ان کا کبھی میں نے دیکھا. وہ ہمارے سب سے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے منزل ارتکاز. منزل ارتکاز. اچھا. منزل ارتکاز عدیم، ساحل اعزاز عدیم، دریاب انداز عدیم. ٹیکنیکلی ہمارے یہ نام ہیں رضا نورسل عدیم، رسولوں کی چادر. اچھا رضا نورسل. لیکن وہ جو میرے بڑے بھائی، دیکھیں میرا یہ اعتراض ہے، میں اپنے بڑے بھائی سے فون پہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم خائن ہو، یہ تم خیانت کر رہے ہو. اچھا. وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ تم عام آدمی نہیں ہو بھائی، تم کس عدیم ہاشمی کے گھر سے باہر نہیں پلے. تمہارے پاس اتنا ڈیٹا ہے، اتنا کانٹینٹ ہے جو تمہارا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیلیور اٹ. پھر وہ کہتا نہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کچھ وہ ہی ہیز ٹو کم اپ ود این ایکسکیوز. اچھا. ہمارے گھر میں یہ اجازت ہی نہیں ہے. رضا کو بھی، چھوٹی بہن کو بھی میری اجازت نہیں ہے کہ وہ کانٹینٹ اپنے تک رکھے. صحیح. اس کو اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ اپنے پاس رکھے، وہ لوگوں کے لیے، وہ ان کے لیے جن کی اصلاح ہو سکے، جن تک پہنچ سکے. ہمیں اپنے گھروں میں فلاسفرز جنریٹ کرنے ہیں، رائٹرز جنریٹ کرنے ہیں، آتھرز جنریٹ کرنے ہیں کہ نکلو جلدی جلدی، یہ فارغ التحصیل ہو، یہ ڈگری کا بہانہ لو اور نکلو، لوگوں کو علم بانٹو جا کے لوگوں کو. اگر ہم یہ نہیں کرتے یاسر بھائی تو ہم کیا کر رہے ہیں گھر میں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی گھروں میں کیا ہو رہا ہے. میری بیٹی کو میں نے کہا ہوا ہے کہ جو دل میں آتا ہے وہ بنو، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وہ فوٹوگرافر بننا ہے، جو مرضی بننا ہے بنو. وہ تمہارا شوق ہے، شوق پورے کرو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا. صحیح. لیکن امپیکٹ کیا چھوڑنا ہے تم نے، یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، یہ تم واجب ہے، یہ ڈیوٹی ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ تم نے کون سی سائڈ پہ دیکھنا ہے، ویکنیس ہے جہاں پہ تم پلیس ہو سکتے ہو اور وہاں پہ کوئی امپیکٹ، وہاں پہ روشنی سے جگہ منور کر سکتے. ادروائز یو آر ڈس اونڈ بائی می، پھر تم میرے نہیں ہو. یہ ان کی سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. وہ اب ان کو پتہ ہے کہ باپ ہمارا جو ہے وہ ایزی نہیں لیتا ان چیزوں کو. ہمارے گھر میں بھی اسی چیز کی سختی تھی کہ بھائی کوئی ہلکی بات مت کرنا کرنے تو. یا میں آپ کو اتنی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر غلطی سے کوئی پنجابی کا لفظ اسپوکن میں ہم بول لیتے نا، جیسے میں نے اکثر غور کیا کہ آپ سے گفتگو کرتے کرتے میں کوئی پنجابی کا لفظ بول جاتا ہوں. ہاں جی. میرے والد صاحب کہیں گے اٹھ نکل، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا اٹھو. ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ؟ اردو بولنی ہے تو پوری بولو، پنجابی بولنی ہے تو پوری بولو اور درست بولو. میرے والد صاحب پنجابی میں شعر کہتے تھے. اچھا. کیا یہ خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے ان کا. دریا مچھلی ساتھ ازلاں دا، دریا مچھلی ساتھ ازلاں دا، کڑی جے آوے بری ادیم، ایک ایک قطرہ جال دے وچوں نچڑ جاندا پانی دا. واہ. اب پنجابی میں شعر کہنے والے آدمی کے گھر میں کوئی بچہ ٹوٹی پھوٹی پنجابی بھی بولے گا نا تو وہ کہے گا بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تو چراغ تلے اندھیرا. تو ہمارے گھر میں پنجابی بولے پھر پنجابیوں کی طرح پنجابی بولیں، اردو بولیں تو پھر اردو دان کی طرح اردو بولیں، انگریزی بولیں تو پھر انگریزی دان کی طرح انگریزی بولیں. ایسا چکر ہی کوئی نہیں ہمارے گھر میں تھا کہ آپ کوئی ایزی لے لیں کسی چیز کو. گانا گائیں گے تو پھر ایسے گائیں کہ تان سین بن کے نمودار ہوں. شعر کہیں گے تو مرزا غالب بنے، میر تقی میر بنے، عدیم ہاشمی بنے، شکیب جلالی بنے، ناصر کاظمی بنے. نہیں تو جلا دیں وہ شاعری. میں نے لٹرلی جلائی ہے اپنی شاعری. اچھا.
میرے دوست جو قریبی ہیں وہ جانتے ہیں 70-80 غزلیں میں نے جلا دیں. میرے کسی دوست نے کسی زمانے میں غلطی سے اپنے کسی جاننے والے کے اخبار میں میری غزل چھاپ دی. اچھا. مجھے پتہ بھی نہیں. میرے والد صاحب نے انتظار کیا اسکول سے کب واپس آئیں گے مصروف. میٹرک میں تھا میں. اخبار سامنے رکھا, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھا تو میری غزل چھپی. میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کس نے چھاپی. اور چھاپی تو جس نے بھی, یہ تو نے کہی گیا غزل ہے, وہ چھپ تو گئی. اور تجھے پتہ ہے تو عدیم ہاشمی کا بیٹا ہے, جس نے نہیں بھی پڑھنی وہ پڑھے گا. تو پہلے مجھ سے ڈسکس تو کر کے تو شعر کہہ رہا ہے. میں تجھے بتاؤں تو صحیح کہ شعر کے رموز کیا ہے, تمیز کیا ہے, اس کے طریقہ کیا ہے. دریاب بھائی مشاعروں میں جاتے ہیں کبھی آپ؟ ادبی مشاعروں میں کبھی بھی نہیں گئے یا؟ میں ذاتی طور پہ والد صاحب کے انتقال کے بعد نہیں گیا کبھی. ہاں, یہ جو ابھی دور حاضر کی بات کر رہا ہوں, نہیں جاتے کبھی کسی مشاعرے میں؟ کہیں ایسی محافل سجتی ہوں جہاں آپ شعر کہتے ہوں یا اس طرح؟ نہیں, وہ بھی نہیں کہتے کبھی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک محفل میں گیا ہوں ایسی میں جہاں پہ انہوں نے اس قابل سمجھا تھا کہ مجھے بلایا تھا, لیکن میں پرہیز کرتا ہوں جانے سے. اچھا, تو یہ مطلب ہے کہ جب پھر بک آئے گی تو تب بھی یہ سارے اشعار. ویسے پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے کہ اکثر موقع ملتا ہے دریاب بھائی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو گفتگو میں آپ اشعار کہہ دیتے ہیں. آپ کا پسندیدہ شعر جو ہے خود اگر آپ کو لگتا ہے, ویسے تو بے شمار ہوں گے, ابھی شاید چند دیر پہلے ہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے اپنے پسندیدہ اپنے شعروں میں سے اچھا, مجھے اپنے شعروں میں سے کوئی پسندیدہ شعر اس اعتبار سے نہیں لگ سکتا کہ یہ شعری سطح پہ کوئی معیار کی سطح پہ تو مجھے نہیں پتہ, میں نہیں بتا سکتا, وہ استاد ہی کوئی بتا سکتے ہیں. لیکن جو شعر میرے اندازے میں میرے دل کے قریب ہیں, وہ دو ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو, بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو, فلک سے معجزہ بھی کارگر نہیں آیا. بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو, فلک سے معجزہ بھی کارگر نہیں آیا. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا, میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, میرے لیے تو کوئی نامہ بر نہیں آیا. واہ. پسے فلک وہ میرا منتظر ہے جانتا ہوں. پسے فلک وہ میرا منتظر ہے جانتا ہوں, کہ آج بھی میرا ذریاب گھر نہیں آیا. اوئے واہ. یہ کچھ غزل میرے بہت قریب ہے, کیونکہ اور مجھے آپ کا ایک شعر بڑا پسند ہے, وہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. وہ سنا دیں پلیز. یہ اختر عثمان صاحب کی غزل ہے. اچھا. اس کی زمین میں میں نے کچھ اشعار کہے ہیں, تو وہ اتنے ریسنٹ ہیں کہ مجھے صحیح سے یاد تو نہیں ہے, ایک دو شعر یاد ہیں. ہاں جی. قبل از بیان سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں. قبل از بیان سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں. رکیں, اچھا یہ تو میں نے مصرع بول دیا, آگے کے دو شعر سناتا ہوں تو پھر یہ شعر مکمل کرتا ہوں. اس میں ایک شعر بڑا کنٹروورشل ہے, لیکن میں وہ سنا دیتا ہوں. آپ کی آڈینس جو ہے وہ بڑی اکوموڈیٹنگ ہے,
وہ میری بڑی باتیں جو ہیں وہ برداشت کر جاتی ہیں. تو اس لیے میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ شعر سنا دیتا ہوں. صحیح. بعد از تمام شورش محشر رہائیاں، بعد از تمام شورش محشر رہائیاں، ایسی بھی کوئی صورت الحاد ہے کہ نہیں. بعد از تمام شورش محشر رہائیاں، ایسی بھی کوئی صورت الحاد ہے کہ نہیں. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے بیشتر، کتنا حسین خواب تھا میں کن سے بیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. واہ. اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بعد ہے کہ نہیں. واہ کیا کہنا ہے. یہ پوری غزل جو ہے مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی، لیکن یہ آپ نے شعر دیا تو میں نے باقی. اچھا ریاب بھائی، اب سلسلہ کچھ یوں ہے کہ یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو کہ شروع سے جب سے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا تب سے یہ کامنٹس آتے تھے اور میں ان کو میرے نوٹس میں تھے. تو میں نے کہا کہ بہت سارے سوالات اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی دفعہ ان کو ڈسکس کر لیا جائے گا. باوجود اس کے بھی بہت ساری چیزیں رہ گئیں. اب وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص وقت تک ایک پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. جو رہ گئے ہیں سوالات وہ پھر کسی اور نشست میں کریں گے. آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا یہ منفرد آپ کو یقیناً لگا ہوگا. بہت سارے لوگ جو بہت ساری چیزیں جاننا چاہ رہے تھے، ہماری کوشش تھی کہ آج اس میں سے بالکل مختصر چیزیں. میں اکثر جب یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کومنٹ میں یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ یاسر بھائی جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس بات پہ ہنس رہے ہیں، جبکہ ریاب بھائی جو ہے اس کے پیچھے بعض اوقات بڑی تفصیلی گفتگو میری ریاب بھائی سے ہو چکی ہوتی ہے. اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب سننے والوں کی جو محبت ہے اس کا بہت بہت شکریہ. اور میری اکثر یہ خواہش رہتی ہے کہ آپ سب، ہم جتنے لوگ ریاب بھائی کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے گرے لاؤنج پہ جا کے ہمارے پلیٹ فارم سے ان سب کی ملاقات ہو. آپ یقین جانیں کہ ریاب بھائی کی کمپنی میں گزرے ہوئے گھنٹے آپ کو منٹوں جیسے، شاید سیکنڈز جیسے محسوس ہوں. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ابھی یہ شاید 1.25 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو موضوع آج ریاب بھائی میں نے جس کا آج انتخاب کیا ہوا ہے، آپ یقین جانیں کہ جب آپ یہ شعر سنا چکے تو مجھے لگا کہ ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کے آغاز کے مراحل میں ہیں، تو ہم اس کو لے کے جائیں. تو میری ایک دم وہ گھڑی کی سوئیوں پہ نظر پڑی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کافی وقت ہو چکا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. ریاب بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور آج بڑا انٹرسٹنگ موضوع تھا، مجھے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھیں گے. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.